تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 40 سے 45، 6 آیت پڑھنے جا رہے ہم لوگ، 6 آیت. آیت نمبر 40. Say, tell me if Allah's torment comes upon you, or the hour comes upon you, would you then call upon any other than Allah? Reply if you are truthful. اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہو ان سے کہ بتاؤ ذرا کہ اگر اللہ کا عذاب آئے تم پر اور یا پھر قیامت آ جائے تم پر، جس کا کہ تم کو بہت خوف ہے نا، تو یا تو وہ آور، وہ سا اگر وہ آ جائے قیامت کا، تو would you then call upon any other than اللہ، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ جواب دو اگر تم سچے ہو، اگر سچ بول رہے ہو تو جواب دو. آیت نمبر 41. Nay, to him alone you call. اللہ کہتا ہے بالکل نہیں، تم تو صرف اسی کو پکارتے ہو، یعنی اپنے آپ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اسی کو پکارتے ہو، یعنی اللہ کو پکارتے ہو. And if he willed, he would remove the distress from which you call upon him. اور اگر اللہ چاہے تو وہ اس مصیبت کو تم سے دور کر دے جس کی وجہ سے تم نے اس کو پکارا ہے. And you forget at that time whatever partners you joined with him in worship. اور اس وقت تم بھول جاتے ہو، کیونکہ تمہارے پر مصیبت بھاری ہے نا، تو تم یہ بھول جاتے ہو اس وقت جن لوگوں کو تم نے اللہ کے ساتھ بندگی میں جوڑا تھا، شریک کیا تھا، ان کو تم بھول جاتے ہو. آیت نمبر 42. Verily we sent messengers to many nations before you. یقیناً آپ سے پہلے ہم نے آپ سے پہلے ہم نے بھیجے تھے رسولوں کو بہت ساری امتوں کی طرف. And we seized them with extreme poverty and loss of health so that they might believe with humility. اور ہم نے یعنی اللہ جہاں پر بھی جس قوم کی طرف بھی رسول کو بھیجتا تھا، پھر اس قوم کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب لاتا تھا، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا، بہت زیادہ غریبی اور صحت جو ہے اس کا نقصان، یعنی کہ صحت چلی جاتی ہے یا انسان کی کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو اللہ نے اس چیز سے پکڑا اس قوم کو تاکہ وہ ایمان لائیں اور ان میں عاجزی آئے، ہیوملٹی. آیت نمبر 43. When our torment reached them, why then did they not believe with humility? تو جب ہمارا عذاب پہنچ گیا ان کی طرف تو کیوں نہیں انہوں نے ایمان لائے اور ہیوملٹی کے ساتھ، یعنی کہ بہت ہی جھک کر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے. But their hearts became hardened. لیکن ان کے دل تو زیادہ سخت ہو گئے. And شیطان made fair seeming to them that which they used to do. اور وہ جو بھی عمل کر رہے تھے، شیطان نے ان کی نظر میں وہ اعمال کو مزین کر دیا، خوب سجا دیا، کھبا دیا. بہت کھبا دیتے نا، جیسے بہت اچھے لگنے لگتے اعمال، کہ انسان کو اپنے برے اعمال بھی بہت اچھے لگنے لگتے ہیں. اور یانیت کے لباس بھی ایسا لگتا ہے کہ تم نے کتنے خوبصورت لباس پہنے ہو. تو ایسی جو بھی اعمال ہیں وہ تمام اعمال کو وہ شیطان ان کی نظر میں بہت اچھا بنا دیتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب اچھا ہی کر رہے ہیں. پھر ہے آیت نمبر 44. So when they forgot the warning
with which they had been reminded. تو ان کو جس چیز سے ان کو خبردار کیا گیا تھا اور جو بھی کچھ ان کو مطلب بتایا گیا تھا ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی واعظ و نصیحت سے، اور ان کو وارننگ بھی دی گئی تھی، تو بھول گئے وہ اس کو سب کو، یعنی جو کچھ بھی ان کو یاد دلایا تھا واعظ و نصیحت سے وہ سب بھول گئے وہ. We opened to them the gates of every pleasant thing. تو جب انہوں نے بھلا دیا یعنی کہ اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد دہانی اور جو بھی اللہ ان کو واعظ و نصیحت اللہ نے جو بھی ان کو عطا کیا تھا وہ سب کو انہوں نے بھلا دیا. تو اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ان پر کھول دیے وہ تمام گیٹس، وہ تمام دروازے ہم نے ان پہ کھول دیے جو بہت ہی اچھی چیزوں کے ہوتے ہیں اس دنیا کی، جو اس دنیا کی بہت ہی اچھی اچھی چیزیں، ان تمام چیزوں کے ہم نے دروازے ان پہ کھول دیے. لو کھاؤ پیو اور خوب مزے کرو until in the midst of their enjoyment. کہ اچانک سے جب وہ خوب لذتوں میں مزے لے رہے ہوتے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بیچ میں سے اللہ جو ہے in that which they were given، یعنی جو بھی چیز ان کو دی گئی تھی اس دنیا کی نعمتیں اور اچھی اچھی چیزیں، تو ان چیزوں میں جب وہ خوب مزے میں ڈوبے ہوئے تھے تب اچانک سے اس کے درمیان سے all of a sudden اچانک we took them to punishment، ہم نے ان کو عذاب کی طرف لے گئے، یعنی اللہ نے یوں اٹھایا یوں عذاب میں ان کو لے گیا کہ اچانک ان کے اوپر عذاب آ گیا. And lo, they were plunged into destruction with deep regrets and sorrows. تو جب ان پر وہ عذاب اچانک آ گیا تو اب وہ جو ہے اس کی تباہی میں اور بہت ہی افسوس میں غم زدہ ہو کر وہ اس میں ڈوب گئے. کہ بندے پھر وہ جو ڈسپیر کرتے کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا، یہ مبلسون جو ورڈ ہے وہ وہی ہے، ابلیسیت جو ہے وہ بھی شیطان کی وہی ہے، اور مبلسون بھی وہی ہے کہ جو لوگ مایوس ہو جائیں. آیت نمبر 45. So the roots of the people who did wrong were cut off. تو اللہ نے ان لوگوں کی اس قوم کی جڑوں کو کاٹ دیا جو ظلم کر رہے تھے، یعنی کہ غلط طریقہ کر رہے تھے جو. And all the praises and thanks be to Allah walhamdulillahi rabbil alamin, the Lord of the all that exist. وہ رب ہے تمام، یعنی کہ مطلب اللہ کی تمام شکر ثنا، اور وہ رب ہے تمام عالموں کا. The idolaters call on Allah alone during torment and distress. مشرکین لوگ جو ہے جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا ہے یا ان کے لیے کوئی مایوسی ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں، تب ان کو یاد نہیں آتے ان کے وہ معبود. Allah states that He does what He wills with His creatures, and none can resist His decision or avert what He decrees for them. اللہ یہاں پر اس چیز کو بتلا رہا ہے کہ وہ کرتا ہے جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے اپنی مخلوقات کے ساتھ، اور کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے فیصلے کے آڑے آئے یا اس کا فیصلہ موڑ دے کہ بھئی ابھی یہ فیصلہ مطلب مت کر. اللہ ایسا کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا، ایورٹ نہیں کر سکتا اس کو. He is the one who has no partners. اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی ساجھی پارٹنر شریک نہیں ہے. Who accepts the supplication from whomever he wills. اور وہ جس کسی کی بھی دعا چاہے قبول کر لے. اللہ said, قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ آتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
سے کہو tell me if Allah's torment comes upon you or the hour comes upon you, would you then call upon anyone other than Allah? Reply if you are truthful. کہو اگر اللہ کا عذاب آ جائے تم پر یا اچانک سے تم پہ قیامت آ جائے تو تم کسی اور کو پکارو گے سوائے اللہ کے؟ جواب دو اگر تم سچے ہو. دس مینس یو یعنی کہ ڈس بلیورس، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کافر لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے یو یعنی تم ول ناٹ کال ادر دین اللہ ان دس کیس، تم کسی اور کو نہیں پکارو گے ایسے حالات میں سوائے اللہ کے. بیکاز یو نو دیٹ نن ایکسپٹ ہی از ایبل ٹو ریموو دا افلکشن، جو بھی تمہارے پہ تکلیفیں یا مشکلات آئی ہیں اس کو ہٹانے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. ان کنتم صادقین، اف یو آر ٹروتھفل، اگر تم سچے ہو، بائی ٹیکنگ گاڈز بسائڈ ہم، یعنی تم نے جو بھی معبودوں کو لیا ہے اللہ کے سوا، تو اب تم نے اللہ کے سوا جس کسی کو بھی لیا ہے تو بتلاؤ کہ تم اگر سچے ہو تو، کیونکہ اگر تم نے یوں تو بندگی میں لیا ہے لیکن جب مشکل کا وقت آتا ہے تو تم اللہ کو ہی پکارتے ہو صرف. اللہ said بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. تو یہاں پر نہیں، ٹو ہم alone یو کال، تم تو صرف اور صرف اسی کو پکارتے ہو. اینڈ اف ہی ول، اور اگر وہ چاہے، ہی وڈ ریموو دیٹ ڈسٹریس فرام فار وچ یو کال اپون ہم، اگر اللہ چاہے تو وہ مشکلات وہ مصیبتیں ہٹا دے تم سے جس کی وجہ سے تم نے اسے پکارا ہے. And you forget at that time whatever partners you joined with him in worship. تو جن بتوں کو تم نے اللہ کے مطلب ساتھ جوڑا تھا بندگی میں، تم تو ان کو بھول جاتے ہو نا تب. For in times of necessity you only call on Allah and forget your idols or false deities. جب تمہاری ضرورت آن پڑتی ہے تب تو تم صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہو، پھر تم بھول جاتے ہو اپنے ان بتوں کو، ان جھوٹے معبودوں کو. ان another آیا اللہ said، پھر یہ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے کہا، سورہ نمبر 17، سورہ بنی اسرائیل، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ and when harm touches you upon the sea, those that you call upon besides him vanish from you except him یعنی except اللہ. تو جب تکلیف پکڑتی ہے تمہیں سمندر کے اندر تو تم جن کو بھی پکار رہے تھے اللہ کے سوا وہ سب غائب ہو جاتے ہیں سوائے اللہ کے. یہ اللہ اس طرح سے کہہ رہا ہے بنی اسرائیل میں، جس کا نام سورہ اسراء بھی ہے. اللہ said وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ Verily we sent messengers to many nations before you. اور ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا تھا بہت سی امتوں کی طرف. And we seized them with extreme poverty. اور ہم نے ان کو پکڑا بے حد یعنی کہ جو مفلسی سے یعنی پاورٹی. تو یعنی کہ اس کا مطلب ان کو جو بھی چیزیں مل رہی تھی سب وہ چیزیں جو کھانے پینے کی عیش کی
اس کا سب کا مطلب ان کو وہ آ گیا، یعنی کہ نقصان. دیٹ از لاس آف ویلتھ اینڈ ڈیمینشڈ پروویژنس. یعنی ایک تو ان کی دولت کے اندر بہت بڑا نقصان، اور دوسرا جو بھی رزق ہے اس کے اندر کمی. وَالذَّرَّاءَ اینڈ لاس آف ہیلتھ، اور ہیلتھ کی بھی مطلب کمی یعنی نقصان، کہ ہیلتھ چلی گئی یعنی صحت چلی گئی. ویریس النس یعنی الگ الگ طرح کے النسز یعنی بیماریاں، ڈیزیزز، اور یہی یعنی بیماری اینڈ پین اور درد. تو یہ ساری چیزوں میں مبتلا ہو گئے وہ. لعلہم یتضرعون so that they might believe with humility، تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بیماری یا وہ تکلیفیں یا وہ درد، ان تمام کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ اللہ پر ایمان بھی لائے اور بہت زیادہ گڑ گڑائے اور بہت عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف مڑے. تو اللہ یہ چیز کو اپنی طرف اور لانے کے لیے ایسی چیز کرتا ہے. And call Allah and supplicate to Him with humbleness and humility، تاکہ پکارے اللہ کو، اللہ سے دعائیں مانگے بہت ہی گڑ گڑا کے، بہت ہی جھک کر، بہت ہی عاجزی کے ساتھ. یہ اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں پہ تبھی مصیبتیں دیتا ہے اور مشکلات بھی دیتا ہے، تاکہ بندہ میری طرف آتا ہے، یا پھر وہ دوسرے ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور یہ بڑبڑانے لگتے ہیں، کہ یہ گرمبل کرنے لگتے ہیں، یہ کیا. اللہ said فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، when our torment reached them، جب ہمارا عذاب ان تک پہنچ جاتا ہے. why then did they not believe with humility، تو پھر کیوں نہیں ان کے اندر مطلب وہ جو ہیوملٹی جو ہے وہ کیوں نہیں آتی اور کیوں نہیں وہ ایمان لاتے. meaning why do they not believe and humble themselves before us when we test them with disaster. اس کا مطلب ہے کہ کیوں نہیں وہ ایمان لاتے، کیوں نہیں وہ جھک جاتے ہمارے سامنے. اللہ کہتا ہے کہ جب ہم ان کو آزماتے ہیں اور ان پہ مشکلات اور مصیبتیں ڈالتے ہیں تو کیوں نہیں وہ اور ہماری طرف آ جاتے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ ہماری طرف آئیں اور دور چلے جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے نا، جیسے آگے ہم پڑھیں گے ابھی. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ بٹ دیئر ہارٹس بیکیم ہارڈنڈ. یہی ہے وہ، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے ہیں. فار دیئر ہارٹس آر ناٹ سافٹ اور ہمبل، ان کے دلوں میں وہ نرماس بھی نہیں اور وہ عاجزی بھی نہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ and shaitan made fair seeming to them that which they used to do. اور شیطان نے بھی ان کی نگاہوں میں ان کے تمام اعمال، برے اعمال کو مزین کر دیا تھا، یعنی بہت ہی خوبصورت بنا دیا تھا کہ دیکھو تم جو اعمال کر رہے ہو بہت خوبصورت ہے. تو وہ چیز شیطان نے ان کے لیے کر دیا اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں پھر کہ واقعی ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ بہت اچھے اعمال ہیں. ان کو اس چیز کے اوپر بڑا یقین ہو جاتا ہے، کیونکہ اب شیطان جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے نا. صبر کرنے والا، اللہ کے اوپر اور ایمان بڑھانے والا، اللہ کے اور قریب ہونے والا جو ہے اس کا تو شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا نا. لیکن جو یہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کے دل بھی سخت، جن پہ تکلیف آئے، مشکل آئے، بیماری آئے، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ ویسے کہ ویسے ہی ڈھیٹ. تو اب شیطان تو ان پہ کام کرے گا نا. دیٹ از شرک، ڈیفائنس اینڈ ریبیلین. یعنی کہ ایک تو وہ شرک سے نہیں ہٹتے، پھر یہ کہ اللہ کی جو بھی بات ہے اس کو ڈیفائی کرتے رہتے ہیں کہ ان کو نہیں ماننا ہے، اور بغاوت پہ اتر آتے ہیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ So when they forgot the warning، تو پھر وہ بھول جاتے ہیں وہ وارننگ بھی جو ان کو دی گئی تھی، یعنی ان کو خبردار بھی کیا گیا. with which they had been reminded، ان کو مطلب جس چیز سے ان کو یاد دہانی کروائی گئی وہ قرآن کی آیتیں ہیں، جس سے ان کو یاد دہانی کرائی گئی اسی سے ان کو
وارننگ دی گئی، خبردار کیا گیا، لیکن انہوں نے وہ سب بھلا دیا بائی اگنورنگ اینڈ ٹرننگ اوے فرام اٹ. انہوں نے ان آیتوں کی طرف سے لاپرواہی برتی، اس سے منہ پھیر کے پلٹ کے چلے بھی گئے. تو اب تو شیطان کے لیے اور بھی راستہ آسان ہو گیا. فتحنا علیکم ابواب کل شیء، وی اوپن ٹو دیم دا گیٹس آف ایوری تھنگ. ہم نے کھول دیے ان کے لیے. پھر اس کے بعد یعنی اب جب انہوں نے اتنا سب اللہ کے کلام کو پڑھنے سننے کے باوجود بھی، اس میں سب ہزاروں وارننگیں دینے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا رویہ چینج نہیں کیا، تو اللہ کہتا پھر ہم نے ان کے اوپر وہ تمام گیٹس کھول دیے، تمام دروازے کھول دیے جو اچھی چیزوں کے نعمتوں کے تھے. کھاؤ پیو مزہ کرو. میننگ وی اوپن دا گیٹس آف پروویژنس فار دیم. ہم نے تمام رزق کے دروازے کھول دیے ان کے اوپر. فرام ویر ایور دے وشڈ، جہاں سے بھی ان کی مطلب دل چاہے، جہاں سے بھی ان کا دل چاہے وہیں سے ان کو اللہ رزق عطا کر رہا ہے. سو دیٹ وی ڈیسیو دیم، تاکہ اللہ کہتا ہے ہم ان کو دھوکہ دے سکیں کہ وہ جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں ارے روزی ہی روزی، اتنا ساری رزق اور اتنی مطلب روزی کی مطلب بہت ہی یعنی برکات ہو رہی ہے بہت. تو بندہ یہ سوچتا ہے دیکھو ہم جہاں سے بھی کوشش کرتے ہیں، جہاں سے بھی ہمارا دل چاہتا ہے، تو بس وہیں سے ہم کو اتنا رزق عطا ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے تاکہ ہم ان کو دھوکہ دیں، یعنی وہ دھوکے میں آ جائیں گے نا پھر کہ ارے واہ دیکھو کتنا اچھا سب ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. وی سیک ریفیوج ود اللہ فرام سچ این اینڈ، کہ ہم کو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے ایسے انجام سے. ایسے انجام سے ہم کو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو بچانا تو ایسے انجام سے. دس از وائی اللہ سیڈ، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، until in the midst of their enjoyment in that which they were given، کہ جو ان کو مزے کی چیزیں، لذتیں اور بہت ہی عیاشی کرنے کے لیے اللہ نے جو ان کو دیا، تو اب وہ اس کے اندر بڑے مگن مست ہے ایک دم. فرحو یعنی کہ اب وہ اس کے اندر بہت انجوائے بھی کر رہے ہیں اور بہت ہی ان کے اندر گھمنڈ بھی آ گیا کہ بندہ سوچنے لگتا ہے ہم ضرور کچھ ہیں، ہم میں ضرور کوئی بات ہے. تو until in the midst of their enjoyment in that which they were given such as wealth, children and provisions، کہ جو کچھ بھی ان کو دیا گیا کہ یہ لو دولتیں لو، اولادیں لو، رزق کی اتنی یعنی کہ مطلب بہت زیادہ، تو اب اللہ کہتا ہے اخذناہم بغتۃ، all of a sudden، اچانک we took them to punishment. اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو اب وہ ہو گئے مبلسون میں سے. all of a sudden we took them to punishment and lo they were plunged into destruction with deep regrets and sorrows. تو اچانک سے جب ہم ان کو گھسیٹ لیتے ہیں عذاب کی طرف، تو اب ان کے اوپر وہ عذاب آیا اچانک، تو اب وہ شیطان کی طرح ہی بن گئے. یہ جیسے شیطان ابلیس بن گیا مایوس، تو وہ مبلسون بن گئے مایوس، کہ اب ان کو وہ لگا کہ یہ کیا ہو گیا، سب تباہی ہو گئی، تو بڑا افسوس ہے، بہت دکھ ہے. تو ہو گئی نا یہ ابلیسیت. They have no hope for any type of good thing، ان کے پاس کوئی امید باقی نہیں تھی کسی بھی اچھی چیز کے لیے. تو اللہ نے ان کو اچھی چیزیں دنیا کی دے کے اور پھر ان کے اوپر عذاب ڈالا. الحسن البصری said رحمہ اللہ، whom ever Allah gives provision and he thinks that Allah is not testing him has no wisdom. جس کسی کو بھی اللہ بہت ہی رزق عطا کرے تو وہ اگر یہ سمجھے کہ اللہ مجھے آزما نہیں رہا ہے یا اللہ نے مجھے فتنے میں نہیں ڈالا ہے، تو اس کا مطلب اس کے پاس کوئی حکمت نام کی چیز ہی نہیں ہے.
whomever has little provision, لیکن جس کے پاس تھوڑا سا رزق ہے, and thinks, اور وہ یہ سوچتا ہے that Allah will not look at him یا provide for him, has no wisdom. تو جس کے پاس تھوڑا سا رزق ہے یعنی, اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ میری طرف نہیں دیکھے گا, will not look at him, تو اس کے پاس بھی وزڈم نہیں ہے. اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ تھوڑا رزق ہے تو اللہ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہا, مجھے رزق کیوں نہیں عطا کر رہا ہے, تو اس کے پاس بھی وزڈم نہیں ہے, حکمت نہیں ہے. He then recited the ayah, اور پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی. الحسن البصری, فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. So when they forgot the warning, تو جب انہوں نے جو وارننگ ان کو دی گئی تھی اس کو بھلا دیا, with which they had been reminded, جن سے ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی, جو بھی ذکر سے ان کو یعنی یاد دلایا گیا تھا. We opened to them the gates of every pleasant thing, تو ہم نے پھر کھول دیے ان کے اوپر تمام دروازے اچھی نعمتوں کے, اچھی اچھی چیزیں اس دنیا کی جو ہے ان کے دروازے ہم نے ان پہ کھول دیے. Until in the midst of their enjoyment, کہ اچانک سے ان کے انہی لذتوں کے درمیان, in that which they were given, کہ جو کچھ بھی ان کو دیا گیا تھا اس دنیا کی اچھی اچھی چیزیں نعمتیں, تو ان کے بالکل بیچ سے all of a sudden اچانک we took them to punishment, ہم ان کو عذاب کے اندر لے جاتے ہیں. یعنی وہ جو انجوائے کر رہے ہیں وہاں سے سڈنلی وہ عذاب میں پکڑے جاتے ہیں. And lo, they were plunged into destruction with deep regrets and sorrows. اور دیکھو اب وہ کیسے دکھی ہو گئے ہیں, مایوس ہو گئے ہیں, اپنے افسوس اور غم, تباہی کا غم. He added, by the Lord of the Kaaba, کہ رب کعبہ کی قسم, اللہ deceived these people, اللہ نے دھوکہ دیا ان لوگوں کو. When he gave them what they wished, جو کچھ بھی انہوں نے چاہا تھا اللہ نے ان کو وہ دے دیا, تو یہ اللہ نے ان کو دھوکہ دیا ہے. And then they were punished, اور اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا, ان کو عذاب دیا گیا اس کے بعد. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ دس اسٹیٹمنٹ, اللہ اسٹیٹمنٹ, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. So, the roots of the people who did wrong were cut off. وہ لوگ جو ظلم کی روش اختیار کر رہے تھے یا انہوں نے غلط کام کیے تھے, ان لوگوں کی یعنی اس قوم کی جڑوں کو ہم نے کاٹ دیا. And all the praises and thanks be to Allah, اور تمام شکر, تمام ثنا, تمام تعریف اللہ ہی کی ہے, the Lord of all that exists, اور وہ رب ہے ان تمام چیزوں کا جو جن کا وجود ہے یا رب العالمین ہے وہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.